حمیرہ اصغر صرف ایک اداکارہ کا نام نہیں بلکہ اب مظلومیت، لاچارگی اور درد بھری داستان کا نام بھی بن چکا ہے۔ لاہور میں پیدا ہونے والی حمیرہ اصغر NCA سے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد کراچی چلی جاتی ہیں سٹرگل کرنے کے لیے، ڈرامہ انڈسٹری میں اپنا نام بنانے کے لیے، اور ایک مشہور اداکارہ کے طور پر اپنا لوہا بھی منواتی ہیں۔ حمیرہ اصغر کا 2024 سپتمبر کے بعد سبھی سے رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کوئی ایک فرد ایسا نہیں تھا جس کو یہ فکر ہوتی کہ حمیرہ اصغر آخر گئی کہاں۔ کسی نے بھی پولیس میں کوئی درخواست نہیں دی، اور اگر میں یہ کہوں کہ کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی تو غلط نہیں ہوگا۔ اپنے ہر پروگرام میں وہ پیغام دیتی رہی کہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں، اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ سپتمبر 2024 میں اچانک غائب ہونے والی حمیرہ اصغر کی لاش 9 مہینے کے بعد انہی کے فلیٹ سے ملتی ہے، اور لاش کی حالت یہ تھی کہ دیکھنے والے سبھی لوگوں پر ایک خوف کی کیفیت طاری تھی۔ ظلم کی انتہا یہ کہ جب یہ لاش ملی تو ان کی فیملی سے رابطہ کیا گیا تو بھائیوں نے، بہنوں نے، ماں باپ نے لاش لینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت حمیرہ اصغر کی جو لاش ہے وہ چیپا فاؤنڈیشن کے سرد خانے میں پڑی ہے، اور اب جب گھر والوں نے لاش بھی ایکسپٹ نہیں کی، انہوں نے تدفین نہیں کی، تو اب حمیرہ اصغر کے جو دوست احباب تھے جو ڈرامہ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم حمیرہ اصغر کی تدفین کریں گے، ہم تمام معاملات سر انجام دیں گے۔ حمیرہ اصغر کا جو پوسٹ مارٹم ہوا اس میں بتایا گیا کہ اس لاش کو تقریباً 9 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، یعنی حمیرہ اصغر کی موت تقریباً سپتمبر یا اکتوبر میں ہوئی تھی۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ حمیرہ اصغر کی لاش اگر 9 ماہ سے ایک ہی جگہ پر ڈیکمپوز ہو رہی تھی تو آخر بدبو کیوں نہیں آئی؟ اہل علاقہ کو، اہل محلہ کو کیوں پتہ نہیں لگا؟ یعنی جس فلیٹ پر وہ رہ رہی تھی، وہ فلیٹ بیسیکلی تیسری منزل کا وہ فلیٹ تھا، اس کے ارد گرد رہنے والوں کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ تو اس کا جواب جو ابھی تک پولیس کی انویسٹیگیشن سے مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ حمیرہ اصغر تیسرے فلور پر رہتی تھی جس کی ایک اچھی خاصی ہائٹ ہے۔ اس فلیٹ کی دونوں جانب کی کھڑکیاں اوپن تھی، کھلی ہوئی تھی، جن کی وجہ سے جو سمیل تھی وہ باہر جا رہی تھی۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے سید اقرار الحسن صاحب نے اپنے ویلاگ میں یہ انکشاف کیا کہ جو ان کی حمیرہ اصغر کے فلیٹ کے بالکل سامنے والے فلیٹ تھا جن کو سب سے پہلے سمیل جانی چاہیے تھی، بیسیکلی سپتمبر سے لے کے فروری تک وہ فیملی اپنے گھر میں موجود ہی نہیں تھی، وہ اپنے آبائی گھر میں تھی، جس کی وجہ سے جس فلیٹ میں سب سے پہلے وہ سمیل جانی تھی، جن کو پتہ لگنا تھا ان کو پتہ ہی نہیں لگ سکا کیونکہ وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے۔ اور اب تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ حمیرہ اصغر ایک طبعی موت نہیں مری، کیونکہ حمیرہ اصغر ایک جم ٹرینر بھی تھی، وہ خود بذات خود جم کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کسی بھی طرح کے پولیس کو کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جس سے یہ پتہ لگ سکے کہ حمیرہ اصغر کوئی منشیات کا استعمال کرتی تھی۔ تو اس لیے اب خدشہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ شاید حمیرہ اصغر کو کسی نے قتل کیا ہے، اور اس بات کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ نہ صرف یہ بات میں کہہ رہا ہوں بلکہ متفقہ طور پر ساری قوم کہہ رہی ہے، کیونکہ جس حالت میں، جس ظلم کے ساتھ حمیرہ اصغر کی وہ لاش ملی، اور جو لاش ملنے کے بعد اس کے ساتھ ظلم ہوا کہ اس کی فیملی نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اس سب کے بعد ایٹ لیسٹ اگر حمیرہ اصغر کا قتل ہوا ہے تو اس سے انصاف ملنا چاہیے۔ حمیرہ اصغر کے ساتھ ایک اور ظلم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے قاتل کو پکڑا ہی نہ جائے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔